اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ دن آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی یہ دو آیت نمبر 102 اور 3 جادو کے متعلق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے جب مدینہ کے یہودیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں بتایا تو وہ یہودی کہنے لگے وہ تو جادو کے ذریعے سے حکومت چلایا کرتے تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات کو نازل کر کے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا کہ وہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرما دیا کہ وہ تو سچے نبی تھے، برحق تھے، اور انہوں نے کفر اختیار نہیں کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے دور میں بہت زیادہ جادو کا چرچا تھا، لوگ جو ہیں بہت زیادہ جادو کیا کرتے تھے۔ تو جادوگروں کو لوگ مقدس اور مطہر سمجھتے تھے اور ان کو قابل اتباع سمجھتے تھے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اور بعض لوگ جو ہیں یہ چرچا اتنا عام تھا کہ جادو کو نیک کام سمجھ کر کرتے تھے، ان کو سیکھتے تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی وسیع سلطنت عطا فرمائی تھی، اور ان کی جو سلطنت تھی دوسروں سے کچھ منفرد تھی، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی حضرت سلیمان کے تابع کر دی، اور اس طرح پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو معجزات ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے فرق بیان کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں، جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، جادو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، جو خلاف عقل ہو، عقل اس کو تسلیم نہ کرے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور حقیقت میں 2 ٹکڑے ہوئے، جبکہ جو جادو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ جس پہ ظاہر ہو، جس پہ جادو کیا جائے وہ اسی کو محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ جو بھی بات کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے، قرآن سے سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جادو کیے، وہ جادوگر جب فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات آنے لگی کہ یہ جو رسیاں ہیں یہ سانپ بن کے دوڑ رہے ہیں۔ اب ان کے یہ محسوس ہونے لگا، جبکہ وہ خود ان کو بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ لاٹھی صحیح اژدہا بن گئی، وہ سب کو نظر آنے لگی کہ یہ واقع حقیقتاً یہ سانپ ہے۔ کسی ایک کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، بلکہ جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ حقیقت میں
یہ برحق ہیں، سچے ہیں، یہ جادو نہیں ہے۔ جبکہ جادو وہ ہوتا ہے کہ جس پر کیا جائے اس پہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ دوائی ہے، اب دوائی کی وہ جو اس کی شفا ہے، جو اس کا اثر ہے وہ مخفی ہوتا ہے، تو یہاں جادو کا جو اثر ہے وہ بھی مخفی ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اب ہم دوائی کیوں لیتے ہیں کہ بیماری ہے وہ صحت یاب ہو جائے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ مخفی ہے، وہ پوشیدہ ہے دوائی کا۔ تو اسی طرح جادو کا جو اثر ہے وہ بھی مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اب آیا کہ جادو جو ہے یہ اس کو سیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں کچھ مسائل ہیں، وہ مسئلے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جادو کو سیکھنا اکثر کے نزدیک بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر دو، اگر اس لحاظ سے سیکھا جائے کہ میں کسی مسلمان کا فائدہ کروں گا، کسی کا نقصان ہو رہا اس کو نقصان سے بچاؤں گا، تو بعض نے لکھا ہے کہ اس حد تک جائز ہے، اور بعض جو ہیں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ اس طرح کے تعویذ وغیرہ بناتے ہیں کہ ان میں یہ ایسے عملیات ہوتے ہیں، شیاطین وغیرہ کے نام ہوتے ہیں، وہ گلے میں ڈالنا، یہ چیزیں ڈالنا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اب آیا کہ یہ ناجائز اور حرام کیوں ہیں، ذرا اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اس لیے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ جن سے شیاطین جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کو ناحق قتل کرنا، اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا اور طہارت سے اجتناب کرنا، یہ جادوگروں کے ٹوٹکے اور ٹونے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ناپاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز جب ناپاکی کی حالت میں ہو، بدبودار ہو، جس کو اسلام نے ناپسند کیا ہو، اس حالت میں رہنا اتنا گناہ ہے، اور اس حالت میں رہ کر اس چیز کو سیکھنا، بدبودار بن کر بدبودار چیز کو سیکھنا، اس لیے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جس طرح کہ اب فرشتوں کے ذریعے اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، بدبودار چیز نجاست سے اجتناب کرتے ہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان جادو کرتا ہے تو وہ غلط کام سے، نجاست سے، ناپاکی کی حالت میں، تو اس لیے جادو سیکھنا، جادو کسی پر کرنا، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے علاوہ کہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ جو جادو ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین نے کفر اختیار کیا لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے جب معجزات ظاہر کیے تو اس وقت بھی شیاطین نے جادو کرنے کی کوشش کی، اور جادو در حقیقت شیاطین ہی کرتے ہیں یا شیطان والے کرتے ہیں، اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر جادو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اس نجاست سے، اس غلط عقیدے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا، آج کل یہ ایشو چلا ہوا ہے کہ جناب قرآن کریم کے اندر کوئی بال نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے بعد اس کو اگر بھگو کر پئیں تو شفا مل جائے گی یا کرونا وائرس سے نجات مل جائے گی۔ تو میں آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق بتاؤں کہ 4 چیزیں ہیں اسلام کے اندر۔ سب سے پہلے قرآن سے کوئی بھی چیز ہو ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، ہم اس پہ اجماع سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، اس پہ قیاس کرتے ہیں۔ قرآن میں اگر چیز مل گئی تو فبیہا، اگر نہ ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی دیکھتے ہیں۔
اگر وہاں بھی نہ ملی تو پھر دیکھتے ہیں کہ پوری امت کا ایک اسلامی مسئلے پر اجماع ہو، ایک شرعی حکم پر وہ متفق ہو جائے۔ اور نمبر 4 قیاس ہے۔ تو یہ جو بال وغیرہ ہیں یہ ان چاروں چیزوں میں داخل نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں ہے بالکل۔ میرا قرآن ہے، میں روزانہ پڑھتا ہوں الحمدللہ، تو میرے قرآن میں تو پورا قرآن چھان بین مارا، ایک بال بھی نظر نہیں آیا۔ تو بالکل کہیں پڑا ہو الا قلیل یا کوئی ایسا ہو تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی شواہد اس کے موجود ہیں، نہ اس کی کوئی ایویڈنس ہے۔ اس لیے آپ اس کے لیے بالکل اس طرف کان نہ دھریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔